بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزو فارغین مدارس جو ہم لوگ ہیں تو یقیناً ہمارے سامنے معاشی مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کی جو بنیاد ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں جو کبھی کالونیل دور میں رکھے گئے تھے، اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جب مدارس کی جو یہ سلسلہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں، پورے بھارت میں، جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت کے عوامل، اسباب اور محرکات بالکل مختلف تھے، اور ان چیلنجز کے جواب کے لیے ان مدارس کو قائم کیا گیا تھا، اور پھر وہ سلسلہ دراز ہوتا گیا، پھر بھارت آزاد ہو گیا اور وقت کے تقاضے بدلے، ضرورتیں بدلیں، لیکن بہت سی چیزیں اسی طرح چلتی رہیں۔ تو دو طرح کی اسٹریم بن گئی ہے تعلیم کے میدان میں۔ ایک اسٹریم ہے ہمارے مدارس کے نظام کا، جس کا اپنا ایک واضح مقصد ہے، غرض و غایت ہے، ایک سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ دوسری اسٹریم ہے عصری علوم کا، جس میں حکومت کی پالیسیز کا دخل ہوتا ہے، ان کے فائننس کا دخل ہوتا ہے، ٹیکسز کے جو بہت بڑا کلیکشن ہے اس سے جو نظام بنتا ہے تعلیم کا اور نوکریاں آتی ہیں اس کا دخل ہوتا ہے۔ تو دونوں ایک مختلف لائنیں بنی ہوئی ہیں جس میں ہم چلتے ہیں۔ تو ہم مدارس کے جو فضلاء ہیں، فارغین ہیں، جب ہم باہر آتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس مسئلے کو ہم حل کیسے کریں۔ اور ایک بات یہاں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں آپ سے کہنا کہ آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ جیسے آپ فارغ ہو کے جب باہر آتے ہیں، ہم جب باہر آئے تھے تو جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ایک نیو کمر کی حیثیت سے مجھے ہوا تھا، آپ کو ہو رہا ہے، وہ کسی اور فیلڈ میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے میڈیکل کا طالب علم ہو، میڈیا ہاؤسز سے آیا ہو، قانون کی درس گاہوں اور دانش گاہوں سے وہ آیا ہو، بزنس کے بڑے اسکول سے آیا ہو، کسی بھی فیلڈ سے کوئی آتا ہے تو ابتدائی سیڑھیاں ہمیشہ مشکل رہی ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، کسی فیلڈ سے آیا ہو، عصری تعلیم حاصل کر کے آئے، دینی تعلیم حاصل کر کے آئے، تو شروعاتی دنوں میں آپ کے سامنے مسائل تو آئیں گے، معاشی استحکام کے مسائل آئیں گے۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ مشکل آپ کے لیے خاص ہے کیونکہ آپ مدرسے سے آئے ہیں، آپ کے لیے بالکل خاص نہیں، یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ ہر میدان کے طالع آزما کو، ہر میدان کے بلند ہمت انسان کو جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے سامنے اس کے ہمت کے بقدر یا اس کے مطابق جو ہے مسائل اور مشکلات آتے ہیں ان کے سامنے، اور یہ ہر فیلڈ کے ساتھ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ فارغین مدارس کو یہ اپنا کردار اور رول طے کرنا چاہیے سب سے پہلے۔ مثال کے طور پہ، کیا ہم اپنی زندگی میں ایک مذہبی اسکالر یا مذہبی قائد کا رول چاہتے ہیں؟ ایک مذہبی پیشوا کے طور پر ہم اپنے کو زندگی میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہے ہم سب کے سامنے۔ جیسے ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم کوالیفائڈ ہوتے ہیں اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، تو کیا ہم اپنے کو ایک مذہبی لیڈر یا مذہبی قائد یا واعظ یا مرشد کے طور پر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو ہماری تیاری بالکل مختلف ہوگی، الگ ہوگی، ہمارے مسائل الگ ہوں گے، ہمارے چیلنجز الگ ہوں گے، اور اس کا جواب الگ ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مذہبی قائد کے طور پہ اپنا رول نہیں دیکھتے ہیں زندگی میں، ہم سیاسی منظرنامے کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم بزنس کے اصولوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کمپنیاں قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لاء کے میدان میں جو ایک اسلامک لاء ہے اور اس کے ساتھ جو ملکی لاء ہے، انٹرنیشنل لاز ہیں، اس کے میدان میں ہم آگے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے اپنے الگ مسائل ہیں، تقاضے ہیں، چیلنجز ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رول کیا ہے۔ اگر آپ کا رول مختلف ہونے والا ہے ایک مذہبی قائد سے، جو مذہبی پیشوا کا رول ہے وہ بہت حد تک واضح ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کی تیاری کو، اور ہم اس میں آگے بڑھنا بھی سمجھتے ہیں۔ میں دوسرے پہلو پہ بات کرتا ہوں۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے میدانوں میں آئیں اور اپنے کو معاشی طور پہ مستحکم کریں اور ہم ایک اس کا حصہ بنیں جو اس وقت کا رجحان ہے اور جو چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو تیاری کرنی ہوگی عصری علوم کی۔ 3 سے 5 سال فراغت کے بعد آپ ندوے سے فارغ ہو رہے ہوں یا دیوبند سے یا کسی بھی ادارے سے، تو اس کے بعد سب سے جو بڑی چیز ہوگی آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ جس میدان کو آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ بزنس میں جانا چاہ رہے ہیں، بزنس کی پڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں، ذرائع ابلاغ کی پڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں، لاء کی پڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ فائنینس کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اب ایک دوسرا پڑاؤ ہے، دوسرا میدان ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا جو اس کو چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عصری علوم کے جو اسناد کا سلسلہ ہے، یونیورسٹیز کا جو سفر ہے اور اس کی جو تیاری ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ جب آپ یہ چیزیں کر لیں گے، کسی یونیورسٹی سے گزریں گے، اس کی سند حاصل کریں گے اور اپنے کو، جیسا کہ مظہری صاحب نے زور دیا، اسلامک اسٹڈیز میں بھی انگریزی زبان پہ آپ کو ایک بہت حد تک قدرت ہوگی اور اس کی باریکیوں کو آپ سمجھیں گے، آپ کے اندر یونیورسٹی کے ماحول میں جانے کے بعد ایک اعتماد پیدا ہوگا آپ کے اندر، تو اس کے بعد آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ آپ اپنے لیے کسی ایسی دنیا کو چن لیں، کسی ایسے سفر کا آپ انتخاب کریں جہاں آپ کو معاشی استقلال، معاشی استحکام بھی حاصل ہو اور آپ کی بنیادی ضرورتیں ہی صرف پوری نہیں ہو رہی ہوں بلکہ اس کے آگے کی منزل آپ طے کرنے کی حیثیت میں آ جائیں، اور ایک کامیاب انسان، جو بھی کامیابی کی آپ تعریف کر سکتے ہیں، کی حیثیت سے اپنے کو آپ قائم کریں اور سماج کے لیے اور ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تو یہ بنیادی باتیں میرے خیال سے اس کو عبور کرنا ضروری ہے، پار کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی مختصر راستہ کامیابی کا یا معاشی استقلال یا استحکام کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کورس ہے، یہ ایک سفر ہے جو آپ کو مکمل کرنا پڑے گا، جس سے آپ کو گزرنا ہوگا، اور یہ سفر آپ کو تیار کر دے گا، حوصلہ مند بنا دے گا، اور ان چیلنجز کو، جو ایک نیا چیلنج آپ کے سامنے آنے والا ہے، اس سے آپ کو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار کرے گا۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کو، جیسے کچھ میدان میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ جب مدارس سے فارغ ہو کے یونیورسٹیز میں گئے، آپ نے ایم اے اور بی اے اور ایم اے کر کے کچھ اور چیزیں حاصل کر لی، تو آپ ادارہ سازی کا کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے تعلیمی مراکز کا قیام، مراکز سے میری مراد ہے خود کفیل ادارے کا قیام، ایسے اسکولس آپ بنائیں، چھوٹے چھوٹے ایسے کوچنگ سینٹرز آپ قائم کریں جو خود کفیل ہو سکتے ہوں۔ اس کا آپ پہلے دن سے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو میں سینٹر یا ادارہ قائم کرنے جا رہا ہوں، یہ ہر حال میں خود کفیل ہوگا، یہ اپنے خرچے خود نکالے گا اور خود یہ ترقی کی منزلیں آگے طے کرے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا اس میں ایک بہت بڑا اسکوپ ہے، یعنی بے پناہ اسکوپ ہے اس کے اندر۔ چھوٹے چھوٹے سینٹرز کو کامیابی سے رن کر کے آپ اتنی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں جو بڑی سی بڑی نوکری میں آپ نہیں کر سکتے۔ یس، یہ صحیح ہے کہ خطرات سے بھرا ہوا کام تو ہوتا ہے، کوئی بھی کام جو انٹرپرینورشپ ہوتی ہے، جس میں آپ جب کوئی کام کرتے ہیں بڑا، تو اس میں ناکامی اور کامیابی دونوں کے امکانات ہوتے ہیں، تو وہ تو رہے گا، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ بٹ یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے۔ چونکہ میں نے اسکول قائم کیا ہے اور میں جانتا ہوں چیزوں کو، تو میں نے دیکھا ہے ایک بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، کہ کس طرح سے لاتعداد ادارے چلتے ہیں، چھوٹے بڑے، اور وہ سماج کی ضرورت ہے، ہر گھر میں بچے ہیں، ان کی تعلیمی۔ تو اگر آپ صرف ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیں اپنے آس پاس
کہ آپ کے آس پاس کتنے بچے ہیں اور ان کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. ایک یہ بہت بڑا فیلڈ ہو سکتا ہے، آپ اس میں اپنا امکان تلاش کیجیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے آپ کو، اگر آپ کی دلچسپی اس کی اجازت دیتی ہے تو. اسی کے ساتھ آپ بڑے شہروں میں اگر آپ دیکھیں تو فورن لینگویجز جیسے عربی زبان اور انگریزی زبان میں ایک قابلیت حاصل کر کے ٹرانسلیشن اور کمپنیز کی ضرورتیں، یہ تو اپنی جگہ بالکل درست بات ہے، اس میں ہم کرتے. اس کے علاوہ بھی بہت سے جو فورن لینگویجز ہیں، غیر ملکی زبانیں ہیں، ان کے جو ماہرین ہیں ان کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. اور اس میں کوئی پوسٹ کی طرح نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں کچھ کم اتنے پوسٹ آئے ہیں پروفیسر کے لیکچر کے اتنے ہی مل رہے ہیں، بلکہ کمپنی ایک کمپنی جو سپوز کریں چائنا کی ایک کمپنی ہے جو انڈیا میں کاروبار کرنا چاہتی ہے، یا ایک جرمنی کی کمپنی ہے جو دبئی میں کام کرنا چاہتی ہے، تو وہ ان کو ایسے زبان کے ماہرین کی ضرورت ہے جو عربی انگریزی کے ماہر ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کی زبان کو اگر وہ جانتے ہوں تو بہت بڑا ایک اسکوپ اس میدان میں ہے، اور کافی لوگ اس میں لگے ہیں. آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے اگر آپ کی دلچسپی اس میں ہے زبان دانی میں، زبانوں کو سیکھنے میں، تو یہ آپ کے معاشی استحکام کے لیے ایک بہت ہی کامیاب سفر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ دور دراز کے سفر بھی ہیں، جیسے کہ آپ قانون کے ماہر بنیں، آپ لاء کے میدان کو اختیار کریں، آپ میڈیا کے میدان کو اختیار کریں. میڈیا میں جب میں کہتا ہوں تو اردو اخباروں کی جو صحافت ہے اس میں بہت زیادہ معاشی حوصلہ مندی نہیں ہے. اور مین اسٹریم میڈیا میں آپ کیسے آ سکتے ہیں، اس کو آپ سوچنے کی کوشش کیجیے. اور آپ ملٹی نیشنل کمپنیز، ایک میدان ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کے لائق اپنے کو آپ بنائیے. اگر آپ کسی بڑی کمپنی میں چلے جاتے ہیں تو اس کمپنی میں 2 سال 3 سال 4 سال کام کرنے کے بعد، مین اسٹریم میں کام کرنے کے بعد، آپ کو اس چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ دنیا میں بڑی ملٹی نیشنل یا نیشنل کمپنیز کس طرح کام کرتی ہیں، ان کے شعبے کیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تال میل بٹھاتے ہیں، اور کس طرح سے یہ سارے کل پرزے مل کر بڑے بڑے کام کو انجام دیتے ہیں. تو آپ چھوٹی بڑی جس کمپنی میں ہوں گے وہاں سے آپ کچھ سیکھیں گے، اور اس کی بنیاد پر اگر حوصلہ مندی آپ میں ہے، آپ رسک لے سکتے ہیں، تو آپ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں قائم کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو مجھے ابھی سمجھ میں آئی ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں.